بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین اکرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ: جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تفسیر: یہاں کافر اور مومن کا کائناتی موقف نیز مادی اور الہی انسان کا تصور حیات بیان ہو رہا ہے۔ کافر کے تصور حیات میں دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ اس زندگی کی حقیقی اقدار کو نہیں جانتا۔ جیسے سورہ روم میں ارشاد ہوا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ کافر کی نظر میں یہ زندگی بذات خود مقصد حیات ہے، لہٰذا وہ صرف کھانے پینے اور اس کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کو ہی مقصد حیات قرار دیتا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہوا، والذین کافروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ انسانی اقدار کو نہیں جانتے اور نہ کسی معیار اور میزان سے آشنا ہیں، وہ خواہشات کے غلام اور لذتوں کے بندے ہیں۔ اسی مادی پست اور حقیر کسوٹی کے مطابق وہ ہر چیز کو پرکھنے کے عادی ہیں، چنانچہ اسی معیار کے مطابق وہ مومنین کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زندگی کی ان مادی اور ظاہری قدروں کے مطابق وہ اپنے آپ کو مافوق اور بالاتر خیال کرتے ہیں، اسی لیے سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں انسانی اعلیٰ اقدار کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی میں بھی اپنے آپ کو بالا و والا تصور کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ مانوی اقدار پر مادی اقدار کو ترجیح دینا کافرانہ سوچ کا شاخسانہ ہے۔ نمبر 2، اہل ایمان دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ نمبر 3، ایسا نادان اور پست شخص ہی دنیا کی حقیر زندگی پر فریفتہ ہو سکتا ہے جسے آخرت کی عظیم نعمتوں کا ادراک نہ ہو۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں مانوی اقدار کو مادی اقدار پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی عظیم نعمتوں کا ادراک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔